صادقین کا باپ کھڑا ہوا، ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہا خاموش، اس وقت تک اپنی زبان کو چنبش نہ دینا جب تک میرا بھتیجا محمد تقریر پوری نہ کر لے، جب تک میرا محمد تقریر پوری نہ کر لے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب جناب رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کم کم یا سیدی یا مولائی وبلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے مولا یا علی کائنات میں مجھے کائنات میں مجھے ایسا چچا دکھائی دے جو اپنے بھتیجے کو مولا کہہ رہا ہو۔ کم کم یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اٹھیے اور وہ پیغام پہنچا دیجیے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ پوری توجہ کا ہوگا، حیدر ہو کے سنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کی رضا ہو، جواد تقی ہو کے نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری بے انجم بے قبا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ کائنات کے نبی کھڑے ہوئے اور پیغام پہنچایا جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے قبلہ، صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔ اس سے بڑھ کر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میرے جانب رہے انشاءاللہ، اس کے بغیر بھی آپ تک آواز پہنچتی رہے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا محسن اسلام پر کہ اس ہستی کو کافر کہا جاتا ہے۔ خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو کل ایمان کا بھی باپ ہے، جو کل ایمان کا بھی باپ ہے، کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سامعین گرامی قادر، اپنے ضمیر کے مفتی سے فیصلہ کروانا ہے کہ ابو طالب کس قدر صاحب ایمان تھے۔ ایک سنی عالم دین ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان میں سے ہر نبی نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ کچھ نبی وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی نبوت کو چھپائے رکھا، اور کچھ نبی وہ تھے جنہوں نے اعلان کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا دعویٰ اور چیلنج ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی نبی تھے۔ خون اگر حلالی ہو، توجہ ہے نا آپ حضرات، تو انسان معرفت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز ان آنکھوں سے نظر آ جائے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام کے دور میں معرفت کی کمی کے سبب ایسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے دور میں جس سے روایت ہے اس کا نام بھی ابو بصیر ہے۔ ابو بصیر سے روایت، کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال، جس کا اردو ترجمہ احسن المقال کے نام سے علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب کا امامیہ کتب خانے نے بھی شائع کیا ہے، وہ آپ کو بازار میں مل جائے گا۔ اس میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر قلب کی نگاہیں زندہ ہوں تو پھر بہت کچھ نظر آتا ہے، اگر قلب مردہ ہو چکا ہو تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ ابو طالب کا ایمان دیکھنا ہے تو پھر قلب کی نگاہوں سے دیکھیں۔ سامعین گرامی قدر، ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ابو بصیر راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام باقر علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اچانک سرکار امام باقر علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، ابو بصیر یہ جو سامنے میرے صحابی بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھ کہ تمہارے وقت کا امام اس وقت کہاں ہے۔ توجہ کہوں گا آپ حضرات، ان سے پوچھو کہ تمہارے وقت کی حجت تمہارا امام کہاں ہے۔ ابو بصیر مسکرا کے کہتا ہے مولا سامنے تو بیٹھے ہیں، مولا سامنے تو بیٹھے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو پوچھ۔
ابو بصیر نے صحابہ سے پوچھنا شروع کیا کہ تم نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کوئی کہتا ہے ہاں تھوڑی دیر پہلے یہاں پر موجود تھے. توجہ کرو کیا بول رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے یہاں پر موجود تھے. ہاں میں نے کچھ دیر پہلے بازار میں دیکھا تھا. امید ہے کہ تھوڑی دیر میں یہاں آ جائیں گے. اب سامنے پوچھ بھی رہا ہے امام, سامنے مسکرا بھی رہے ہیں. امام مسکرا رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر حیران پریشان کہ امام سامنے بیٹھے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہے. یہ اچانک ایک عصا کا سہارا لیتے ہوئے ایک صحابی آیا جس کا نام ہے ابو ہارون مکفوف. مکفوف عربی میں اس اندھے کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر نابینا ہو. بوڑھا صحابی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, ٹکٹکی باندھ کر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا امام مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بصیر آپ اس سے پوچھ کے تیرے وقت کا امام کہاں ہے. اب اس سے پوچھ تیرے زمانے کی حجت کہاں ہے. جیسے ہی یہ قریب آیا ابو بصیر پوچھتا ہے ابو ہارون مکفوف کیا تم نے امام باقر علیہ السلام کو بھی کہیں دیکھا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ خدا کی قسم تاریخ کے جملے ہیں. ابو ہارون مکفوف مسکرا کے کہتا ہے اندھا سمجھ کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے, وہ سامنے امام ہی تو بیٹھے ہیں. اندھا سمجھ کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے, وہ سامنے حجت خدا ہی تو بیٹھے ہیں. امام فرماتے ہیں ابو بصیر آپ پہچانا, اس نے ہمیں ظاہراً آنکھوں سے نہیں دیکھا, اس نے ہمیں قلب کی نگاہوں سے دیکھا ہے. یہ صاحب معرفت ہے. اگر معرفت ہو تو پھر انسان کو محسوس ہوگا کہ ابو طالب کس قدر صاحب ایمان ہو. مسئلہ یہ ہے کہ معرفت کا نہ ہونا بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے. سامعین گرامی قدر, دنیا کہتی ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں کہتا ہوں علی کا باپ ہے نا, اگر بات تمہارے اوپر آئے تو تم اپنے باپ کہاں سے لاؤ گے؟ علی کا باپ تو ہے نا کتنا. اور دیکھیں کتنے احسان ہیں ابو طالب کے, کائنات پر کتنے احسان ہیں ابو طالب کے. کبھی ان کو گننا شروع کرے, اگر ان کو شمار کرے تو شاید شمار نہ کر سکے. سامعین گرامی قدر, پہلا احسان ابو طالب کا کہ نبیوں کا سردار جناب ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا. پوری تاریخی ذمہ داری کے ساتھ جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو جناب عبدالمطلب کے کہنے پر جناب آمنہ حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے اور وہاں پر نبیوں کے سردار کا ظہور ہوا. حضرت جناب محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا ابو طالب کے گھر میں. پہلا احسان. اب دیکھیں اللہ پر کوئی احسان کیا کرے گا, وہ خالق ہیں, یہ مخلوق ہیں. اس کے سٹیٹس میں اور انسان کے سٹیٹس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یقیناً اگر ابو طالب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ پروردگار میں نے تجھ پر احسان کیا ہے تو آواز قدرت بھی یہی آئے گی ابو طالب نے مجھ پر جو احسان کیا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اگر میرا محمد تیرے گھر میں پیدا ہوا, تیرا علی میرے گھر میں پیدا ہوا, اگر میرا محمد تیرے گھر میں پیدا ہوا تو تیرا علی بھی میرے گھر میں پیدا ہوا. دوسرا احسان کیا ابو طالب کا کہ محمد کا نام محمد حضرت ابو طالب ہے. دیکھیں قرآن میں جو حضرت رسول خدا کا نام ہے وہ ہے احمد. جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد جو آئے گا جو نبی ہوگا اس کا نام کیا ہوگا تو قرآن کی آیت پکار کر کہتی ہے یا من بعد اسمہ احمد, کہ جو میرے بعد آخری آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اب اگر واقعاً سچا مسلمان ہے تو پھر کلمہ محمد رسول اللہ نہ پڑھا تھا بلکہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. قرآن کا نام یہی ہے نا. پھر اس طرح سے کلمہ پڑھ. تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کا یا
اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کا ورد نہ کرے. اس کے ایمان میں شک کرتا ہے جس کے رکھے ہوئے نام پر تو مسلمان ہو رہا ہے, جو مسلمان بناتا ہے. تیسرا احسان اللہ